ابتدا ہے رب جلیل کے باب برکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ یہ وہ ابتدائیہ ہے جو آج بہت سارے جوان اور ادھیڑ عمر اپنے بچپن سے اپنی ادھیڑ عمری اور پچھلے برس تک کی آواز سنتے رہے۔ ان کو بچھڑے ہوئے 1 سال ہو گیا۔ پہلے نیلام گھر، پھر طارق عزیز شو۔ یہ پروگرام مجھے کچھ دن پہلے اپلوڈ کر لینا چاہیے تھا کہ ان کی برسی تھی، لیکن یہ کیا کہ 1 برس بعد کسی کو یاد کر لیا اور اس کا دن منا لیا اور پھر بھول گئے۔ جن کو یاد کرنا ہوتا ہے وہ ہمہ وقت یاد کرنا ہوتا ہے، اور جو بھلا دیے جائیں ان کو چاہے سال کے بعد ایک دن یاد کر لیں نہ کر لیں، کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ جو ابتدائیہ میں نے آپ کے سامنے مرحوم طارق عزیز کا آپ کے سامنے پیش کیا یا بولا، یہ انہی کا خاصہ تھا، نہ ان سے پہلے اور نہ ان کے بعد کسی نے اپنے پروگرام کی ابتدا اس طرح نہیں کی۔ اور اس کا میں آج غور کرتا ہوں۔ میں نے کچھ عرصہ طارق عزیز شو پروڈیوس بھی کیا لاہور میں، شاید 1 سال یا 1.5 سال، اور مجھے طارق صاحب کے ساتھ کام کرنے کا بہت موقع ملا۔ یہ کسی اور دن آپ کے ساتھ ان کی یادیں شیئر کروں گا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا ابتدائیہ کسی نے بیان نہیں کیا اپنے پروگرام کی ابتدا میں۔ بڑے بڑے پروگرام آتے رہے اور چلے جائیں گے۔ ابتدا ہے رب جلیل کے باب برکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ اچھا، یہ جو دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں ہے، طارق صاحب نے خود ایک مرتبہ بیان کیا کہ شروع میں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ طارق صاحب کا اپنا یعنی اپنی فریز تھی، یہ ان کی اپنی تحریر تھی یہ ابتدائیہ۔ تو وہ یاد کر رہے تھے ان دنوں کو کہ میں شروع میں یہ تو کہتا تھا کہ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، دیکھتی آنکھوں کو طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ یہ تھا ابتدائیہ۔ تو کہنے لگے ایک روز مجھے ایک خط آیا، اس خط میں تحریر تھا کہ جناب طارق عزیز صاحب، میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے سنتا ہوں اور مجھے پورا ہفتہ انتظار رہتا ہے، اس سے ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، طرح طرح کی معلومات ملتی ہیں، علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور آپ کا سٹائل مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ دیکھتی آنکھوں کو طارق عزیز کا سلام پہنچے، تو میں آپ سے یہ بتاؤں کہ میں نابینا ہوں، میری تو آنکھیں ہی نہیں، تو کیا آپ کا سلام مجھ تک نہیں پہنچے گا؟ طارق صاحب کہتے کہ اس کے بعد پھر میں نے یہ تبدیل کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام پہنچے، اور آخر میں پاکستان زندہ باد۔ یہ انہی کا خاصہ تھا، لوگ یاد کرتے رہیں گے۔ آج اگر کوئی ان کا یہ انداز چرانا بھی چاہے تو نہیں چرا سکتا۔
آپ بہت سارے شوز آج کل دیکھ رہے ہیں. اب تو یہ ہو گیا ہے، وہ پچھلا جو میرا وی لاگ تھا اور اس سے پچھلا، وہ دونوں بھیک اور بھکاری اور بھیک مانگنا اس پر مبنی تھا. طارق صاحب نے جب پروگرام شروع کیا نیلام گھر، ٹھیک ہے کہ اس کا آئیڈیا کہیں اور کسی بڑے ذہن کی میں آیا ہوگا. سنتے ہیں کہ پہلے پروڈیوسر تھے عارف رانا صاحب، اور اس وقت عبد الکریم بلوچ صاحب کراچی ٹی وی کے جنرل مینیجر تھے یا پروگرامز مینیجر تھے. تو یہ ان کے ذہن میں آیا، کیونکہ کراچی میں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے نیلام گھر ضرور بنے ہوئے، تو یہ فارمیٹ بنایا گیا اور طارق عزیز صاحب کو اس کی کمپیئرنگ کے لیے اور اس کی میزبانی کے لیے منتخب کیا گیا کہ ایک آواز میں ان کے جو ایک دبدبہ اور رعب تھا، اور اردو کے ساتھ جو خاص شغف تھا، اور ایک براڈ کاسٹر کا جو گلا تھا، تو ان ساری خوبیوں کے ساتھ طارق صاحب کو سلیکٹ کیا گیا. پروگرام کا نام رکھا گیا نیلام گھر. عام طور پہ نیلام گھر میں ایک چیز سامنے رکھ دی جاتی ہے کہ یہ شے ہے، کوئی بھی چیز ہے، گلدان ہے، کرسی ہے، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، اور اس کی آپ بولی لگائیے. ابتدا کرتے ہیں یہ جی 400 روپے، تو وہ بولی لگتی ہے 500، کوئی کہہ دیتا ہے، کوئی 550 کہتا ہے. الٹیمیٹلی وہ جب نیلام گھر کا جو نیلامی کرنے والا ہے، جب وہ سمجھتا ہے کہ ہاں اب یہ بولی آگے نہیں جا رہی، تو وہ 1 2 3 کہہ کر 750 میں وہ شاید اسے دے دیتا ہے. تو یہاں یہ صورتحال پیدا کی گئی کہ یہ موٹر سائیکل ہے، اس کی قیمت ہے ابتدا میں 10 سوال. اب آپ بولی دیجئے. اب کسی نے کہہ دیا جی 11 سوال. طارق صاحب نے کہا 11 سوال، موٹر سائیکل، فلاں موٹر سائیکل فلاں لوگوں نے بھیجی ہے، اور وہ یہ شے بناتے ہیں، انہوں نے یہ موٹر سائیکل بھیجی ہے، اس کی قیمت ہے 11 سوال. 11 کو تھوڑی دیر بعد بولا 12 سوال. 12 پہ بات ختم ہو گئی. طارق صاحب نے کہا 12 1 12 2 اور 12 3 کہنے لگے. کسی نے کہا 13 سوال. 13 1 13 2 13 3 اور انہوں نے کہا تشریف لائیں. 13 سوال آپ سے کیے جائیں گے، اور آپ نے اگر 13 سوالوں کا جواب دے دیا تو موٹر سائیکل آپ کی. اب وہ سوال آج کل کے پروگراموں کی طرح نہیں تھے کہ جیسے آج کل ہے کہ آپ جی ناچ کے دکھا دیں، آپ یہ پکوڑے کھا لیں، آپ یہ سیب لٹکا ہوا اس کو کھائیں اور آپ کو موٹر سائیکل مل جائے گی. نہیں، وہ 13 علمی سوالات ہوتے تھے، جن میں جنرل نالج، جن میں تاریخ، جن میں مذہب، جس میں اسلام، جس میں پاکستانیات، جس میں اقبالیات، جس میں شعر و شاعری، جس میں ادب، جس میں فلسفہ. مختلف نوع کے پروگرام ہوتے تھے، سوالات ہوتے تھے، اور جو ان سوالات کا جواب دے دیتا تھا، آپ سمجھیں کہ اس کو بھی کتنی خوشی ہوتی ہوگی کہ اس کا علم ریکگنائز کیا گیا، اور سننے والوں کے علم میں کتنا اضافہ ہوتا ہوگا، یا دیکھنے والوں کے علم میں کتنا اضافہ ہوتا ہوگا. اور یوں وہ پروگرام چلتا رہا، اور پھر اس کا فارمیٹ تبدیل بھی ہوتا رہا، اور اس میں جب سوچا گیا کہ بعض چیزیں بڑی ڈرائینس کریٹ کر رہی ہیں، تو اس میں ذرا سا مطلب یہ کہ پر لطف ایونٹس بھی ڈال دیے گئے. شادی شدہ جوڑے، کسی کی جیب میں بجلی کا بل ہے تو اس کے لیے یہ انعام، لیکن وہ 20 سوال ہوتے تھے اینڈ کے آخری انعام کے لیے، اور پھر
بالآخر وہ آخری انعام گاڑی تک پہنچا اور پروگرام چلتا رہا. ریکارڈ ہے پاکستان ٹی وی کا کہ اتنے طویل عرصے تک طارق صاحب نے اس پروگرام کو کیا. لیکن اس سے کیا تھا؟ انعام تو مل رہا تھا اور دلچسپی بھی تھی، اور لوگ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اس سوال کا یہ جواب دے پا رہا ہے کہ نہیں دے پا رہا، اور وہ دے دیتا تھا. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ مرحوم ہمارے اداکار سنتوش کمار اس پروگرام میں آئے، اور کسی کو گمان نہیں تھا کہ یہ اتنے پڑھے لکھے ہوں گے. اور ان سے طارق صاحب نے کہا کہ سنتوش بھائی، موسیٰ بھائی، آپ سے میں کچھ سوال کر لوں؟ جی کر لیجیے، حاضر. پتہ نہیں کتنے سوال طارق صاحب نے ان سے پوچھے، اور ہر سوال کا سنتوش صاحب نے ٹھیک جواب دیا. ایسے ایسے جوابات، مثلا ایک جواب مجھے یاد ہے کہ ABC کن ملکوں کو کہا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا ارجنٹینا، برازیل اینڈ چلی. تو سوچا نہیں، ان کو پتا تھا. تو علم کی یہ کیفیت ہے. لیکن آج کیا ہے؟ آج جو پروگرام ہیں اور بڑے پاپولر ہیں، سونا بٹ رہا ہے، موٹر سائیکلیں بٹ رہی ہیں، لوگ ہیں کہ بھاگے. وہ تو 13 سوال سے آگے 14 سوال تک آدمی سوچتا تھا جو بیٹھے ہوئے ہیں ہال میں کہ میں پتہ نہیں جواب دے پاؤں گا کہ نہیں دے پاؤں گا. آج کیا ہے؟ سیٹوں سے اچھل اچھل کر فہد بھائی، عامر بھائی، فلاں بھائی، مجھے موٹر سائیکل چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے، آپ کے بھتیجے کو یہ چاہیے. اس کو آپ جوڑیے میرے پچھلے ویلاگ میں جو بھکاریوں اور بھیک منگوں کے اوپر پروگرام تھا اس کے ساتھ، تو آپ ذرا تصور کریں کہ آج کے پروگرام جو چل رہے ہیں اور بڑے پاپولر ہیں اور چینلز ان سے بڑے پیسے کما رہے ہیں، وہ قوم کو کس ڈگر اور کس راہ پہ ڈال رہے ہیں. اور وہ جو پرانے پروگرام تھے، وہ طارق عزیز جن کو آج ہم یاد کر رہے ہیں، وہ قوم کے نوجوانوں کو کس چیز کی ترغیب دے رہے تھے؟ وہ علم کی، ادب کی، موسیقی کی، فنون کی، تاریخ کی، اسلام کی ترغیب دے رہے تھے. نالج کی ترغیب دے رہے تھے. اور آج منگتا بننے کی ترغیب دی جا رہی ہے. اور شرائط کیا ہیں کسی بھی ایک چیز کو جیتنے کے لیے؟ ناچ کے دکھائے، اپنی بیگم کا میک اپ کریں، اپنی بیگم کی چوٹیاں بنا دیں، بیگم سے کہیں کہ شیو کر دیں. اگر آپ نے کر دی، یہ جی آپ 3 منٹ میں 3 کپلز آ جائیں، آپ کے پاس 2 منٹ ہیں، 2 منٹ میں آپ نے شیو کرنی. اب کسی نے کٹ لگا دی کو، بھئی یہ کیا ہے؟ یہ کیا مطلب سکھا رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ کون سی گیمکس ہیں؟ یہ کیا چیز ہے؟ اور دیکھا جب دیکھنے والوں نے کہ چیزیں بٹ رہی ہیں، کوئی کوکنگ رینج لے جا رہا ہے، کوئی گیزر لے جا رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل لے جا رہا ہے، کوئی کار لے جا رہا ہے، کوئی سائیکل لے جا رہا ہے، کوئی کھلونے لے جا رہا ہے، تو بھاگے چلے آ. بھائی مجھے بھی، بھائی یہ آپ کے بھتیجے کو چاہیے، مجھے ایک موٹر سائیکل چاہیے، مجھے بڑی تکلیف ہے بڑی. تو اس میں، اور آپ جب گاڑی روکتے ہیں اور اس میں کہ وہ جو آپ کو ٹک 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 کھڑکی پر نوک کر کے کہتا ہے بچہ، اور آپ دے دیتے، اور وہ اچھلتا کھیلتا ہوا ادھر نکل جاتا. تو اس کو پرواہ بھی نہیں کہ اس نے ابھی جو شکل بنائی تھی اس کا کیا مطلب تھا، اور اس نے جو اشارہ کیا تھا وہ کیا تھا. لیکن وہ بھیک مانگنا تھا. اور کیا فرق ہے اس میں؟ مجھے ایک موٹر سائیکل چاہیے.
اللہ حافظ، ملاقات رہے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔